أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تیری شان سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، حالات حاضرہ کے تناظر میں آج تقریباً ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ کوئی گھر کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی حالات حاضرہ کے تناظر میں جو معاشرے کے اندر فتنے عروج پر ہیں ان وجہ سے پریشان ہے۔
اس تناظر میں کہ انسان اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کیسے حاصل کر سکتا ہے، نصیحت کے طور پر ایک نسخہ اپنے لیے اور آپ کے لیے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ایمانداری کی بات ہے، جو انسان عقیدہ توحید کی مضبوطی کے ساتھ، جس انسان کا عقیدہ مضبوط ہے، جو اپنا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اور قابض اللہ رب العزت کی ذات ہے، مجھے اگر نفع ملے گا، مجھے اگر نقصان ہوگا تو وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ جس انسان کا، جس شخص کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے اور اس کے بعد وہ انسان پریشان حال ہے کاروبار کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، یا گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے، یا حالات تناظر کے فتنوں کی وجہ سے پریشان ہے، وہ ان 5 اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مال بھی عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ رزق بھی عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اولاد بھی عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مشکلات کا خاتمہ بھی کریں گے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان فتنوں سے بچا کر انسان کو نیک اعمال پہ لگا دیں گے۔ سب سے پہلی چیز، دن کے اندر کم از کم 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، 5 چیزیں ہیں اور ان 5 چیزوں کو 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر، دیگر احادیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن اپنی زبان سے صبح کے وقت اور شام کے وقت 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ رب العزت کی ذات اس کے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ پہلا ذکر اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے، 100 دفعہ کم از کم ایک دن کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھیں۔ میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، درود مبارکہ پڑھنے کے کم از کم 100 سے زائد فضائل ہے۔ جو بندہ ایک دفعہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے مطابق 100 فضائل، انشاءاللہ موقع ملا تو اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے کہ وہ 100 فضائل کون سے ہیں درود مبارکہ کے، لیکن مختصر آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ ذکر کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرمائیں گے۔ ہمارے سلف صالحین، محدثین، میں نے پڑھا ہے، جس کے اوپر مشکلات کا انبار آ جایا کرتا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ ہم 100 دفعہ درود پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس مشکل کا خاتمہ کر دیتے تھے۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں چند خطبات قبل میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی، بچے کے اوپر جو ہے وہ سیمٹ گر گیا، انتہائی بری حالت اس بچے کی ہو گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اس رات صرف کثرت سے درود پڑھا، اس کے بعد ڈاکٹر نے صبح یہی بات کہی ہے، آپ کے بیٹے کو نہ دوائی کی ضرورت ہے، آپ کے بیٹے کو نہ کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے، آپ اپنے بیٹے کو گھر لے جائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دی ہے۔ جب عقیدہ مضبوط ہو، یہ شرط ہے پہلی، جس انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا، 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، پھر 100 دفعہ درود، اللہم
صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا مکمل درود یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ مال کی مشکلات کو، رزق کی مشکلات کو، اولاد کی مشکلات کو، حالات حاضرہ کے فتنوں سے انسان کو بچائیں گے اللہ رب العزت کی ذات، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مکمل دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جو اس ذکر کو ایک دفعہ اپنی زبان سے کہتا ہے، زیادہ دفعہ نہیں، صرف ایک دفعہ، عقیدہ مضبوط ہو، نظریہ مضبوط ہو کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ قابض ہے، اللہ نفع دے گا، اللہ کی طرف سے نقصان ہے، اللہ کی طرف سے مشکلات ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان مشکلات کا خاتمہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی زبان سے ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے حضرت انس کو کہا یہ جو میں نے ابھی درخت کو ہلایا ہے اور اس کے پتے نیچے گرے ہیں، میری امت کا کوئی بھی بندہ عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ ان الفاظ کو اپنی زبان سے دہرائے گا، اللہ رب العزت کی ذات اپنی رحمت کے ساتھ اس کے جسم سے اس کے گناہوں کو نکال دے گی۔ تین چیزیں، پہلی سبحان اللہ و بحمدہ، دوسری اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تیسری سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چوتھی چیز استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ خاتمہ ہے مشکلات کا، رزق اگر انسان کو کم مل رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ انسان پہ مشکلات کی انبار ہے، انسان رزق کی وجہ سے پریشان ہے، انسان مال کی وجہ سے پریشان ہے، انسان سوچتا ہے کہ مجھے فتنوں نے گھیرا ہوا ہے، وہ اپنی زبان سے 100 دفعہ کہہ دے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا حصہ، سلف صالحین و محدثین اپنی زندگی کے اندر استغفار کو لازم رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پھر ہمارے محدثین، ایک بندہ آتا ہے آ کر کہتا ہے کہ مجھے مال کی کمی ہے، مجھے اولاد نہیں ملی، مجھے رزق نہیں مل رہا، میرے کاروبار کے اندر برکت نہیں، وہ ایک ہی وظیفہ بتاتے تھے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پانچویں چیز لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ نیکیوں کی اگر توفیق نہیں مل رہی، اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آپ میں اگر گناہوں کے اندر ملوث ہوں، اس ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے ایک استاد کے پاس ایک بندہ آیا، کہا میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میرے پاس مال بھی ہے، لیکن میں زنا کا ارتکاب کر لیتا ہوں، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ شیخ نے کہا اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اللہ گناہوں سے بھی بچائیں گے، اللہ نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اللہ مال اور رزق میں برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ تو میں خود کو اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مال میں، جان میں، رزق میں، اولاد میں مشکلات کا خاتمہ کر کے فتنوں سے بچا کے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جمعہ کے مبارک دن میں، اللہ جو یہاں پہ آیا ہے
اللہ جو پریشان ہے، اللہ تو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ اسے نیک حلال رزق عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم دعا کرتے ہیں جو کسی قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اللہ تو دور فرمانے والا ہے، اللہ سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ ایک نصیحت تھی میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اصلاً ہمارا عنوان چل رہا ہے علامات قیامت۔ اصل اس میں بھی فتنوں کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ قیامت سے قبل فتنے کثرت کے ساتھ آئیں گے، اتنے زیادہ فتنے آئیں گے کہ بندہ رات کو اگر مومن ہے تو صبح کافر، صبح کو اگر مومن ہے تو رات کو کافر ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارے لیے یہ ایک نصیحت ہے کہ اس ذکر کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے بچائیں گے، اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں۔ 17ویں علامت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات صغریٰ کے اندر بتائی ہے وہ ہے کہ دیانتداری کا انسانی قلوب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ انسان کے دل سے ایمانداری کا خاتمہ ہو جائے گا، انسان کے دل سے دیانتداری ختم ہو جائے گی، امانت داری ختم ہو جائے گی۔ کوئی کسی کے پاس امانت نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو کہے گا نہیں۔ پہلے پتہ ہوتا تھا ہمارے معاشرے کے اندر لوگ مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے، بلکہ سالوں کا سفر کیا کرتے تھے، لیکن پیچھے اپنے گھر کی وجہ سے کبھی پریشان نہیں تھے ہوا کرتے۔ آج لمحوں کے لیے اگر گھر سے باہر جانا ہے تو ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، بار بار فون کرتے ہیں، جی گھر میں سب خیریت ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ یہ ایمانت داری کا خاتمہ ہو چکا ہے، ہمارے ایمان ایک لحاظ سے دلوں سے نکال لیے گئے ہیں۔ تو یہی فتنے ہیں، انہی فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں ان اذکار کا سہارا لینا ہوگا عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ایمانداری کا خاتمہ ہو جائے گا، رات کو بندہ لیٹے گا ایمانداری بالکل نکال لی جائے گی، بلکہ ایک دانے کے برابر رہ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ایک دانے کو بھی ختم کر دیا جائے گا، بالکل ایمانت داری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو درس دے رہے تھے، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا جواب نہ دیا۔ صحابہ اکرام کہنے لگے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی نہ ہو۔ کچھ صحابہ اکرام کہنے لگے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منٹوں کے بعد کہا کہ ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ قیامت کب قائم ہونی ہے؟ وہ اعرابی کھڑا ہوا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عہدے ایسے لوگوں کو دیے جائیں گے جو ان کے اہل نہیں ہوں گے، جو ان کے اہل نہیں ہوں گے ان کو اس کا عہدے دار بنا دیا جائے گا۔ جب یہ معاشرے کے اندر ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے۔ آج آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں، ہماری حکومت ہو، ہماری یونیورسٹیاں ہوں، ہمارے کالجز ہوں یا ہمارے دینی مدارس ہوں یا ہماری کچھ مساجد ہوں، وہاں پہ خطیب اور ادیب اور امام اور بات کہنے والے مبلغ اور مدرس کس انداز کے ہمیں نظر آتے ہیں؟ ان کے دلوں سے ایمانداری کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے امام کی بات کو آگے رکھیں گے، یہ ایمانت داری کا خاتمہ ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کے ہوتے ہوئے انسان کہے کہ میں نبی کی بات کو چھوڑ کر اپنے امام کی بات کو مانوں گا، یہ ایمانت داری کا خاتمہ ہی ہے نا۔ دکاندار کو معلوم ہے کہ یہ چیز خراب ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گاہکوں کو دے تو یہ ایمانت داری کا خاتمہ ہی ہے نا۔ پھل جو ہمارے ہاں لگتے ہیں، کل یہ ایک بھائی بتا رہے تھے کہ میں نے ایک کلپ کو سنا ہے، میں نے سوچا کہ اس حدیث کے ساتھ بڑا اچھا اٹیچ ہوتا ہے کہ فروٹ ہمارے معاشرے کے اندر لگانے والے مسلمان، اتارنے والے مسلمان، پیک کرنے والے مسلمان، منڈیوں کے اندر لانے والے
مسلمان، آگے بیچنے والے اور خریدنے والے مسلمان، لیکن جب اس کو کھولا جاتا ہے فروٹ خراب نکلتا ہے۔ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ 4 کلو کا آ جاتا ہے لیکن اس کے اندر گھاس کو بھر دیا جاتا ہے، درمیان میں سے یا اندر میں سے صرف 3 کلو پھل نکلتا ہے۔ یہ ایمانت داری کا ہی خاتمہ ہے نا، اور مسلمانوں کے اندر اس چیز کا خاتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو عہدہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو منصب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ صحیح معنوں میں ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی ہے، ایمانت داری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر بے شک توجہ سے دیکھ لیں، پڑھے لکھے لوگ ہوں، ان پڑھ لوگ ہوں، آج کثرت کے ساتھ اس بات کو پایا جاتا ہے کہ ہمارے اندر سے ایمانت داری کا خاتمہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس طرح کے لوگ آ جائیں گے، جب اس طرح کے اعمال آ جائیں گے، سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہوگی۔ 18ویں علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ لوگ سابقہ امتوں کے طریقوں کی پیروی کریں گے۔ پہلی امتیں یہود و نصارہ تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ان الذین آمنوا، پہلے ایمان والے، پھر والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہودی، عیسائی یا بے دین کسی بھی قسم کے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مختصر مفہوماً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بندے، میری امت کے بندے، حدیث کو توجہ سے سنیے گا اور سوچئے گا، سمجھیے گا، اپنے اعمال کو دیکھیے گا، اپنے کردار کو دیکھیے گا۔ کیا میرے اعمال اس طرح کے تو نہیں ہوں گے کہ میں یہود و نصارہ کی پیروی کر رہا ہوں؟ کہیں میرا کردار اس انداز کا تو نہیں ہو گیا کہ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا گھر سے نکلنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا بات کرنا ان یہود و نصارہ کی طرح کا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات لکھ لو میری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب میری امت کے لوگ سابقہ لوگوں کی طرح، سابقہ امتوں کی طرح اپنے آپ کو اس طرح کی تقلید کرنا شروع نہ کر دیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تھا، ایک حدیث کے اندر ہے یہود و نصارہ کے الفاظ، ایک حدیث کے اندر ہے فارس اور روم کے لوگ، یہ فارس اور روم کے اندر یہود و نصارہ ہی رہا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بندے، اور اقبال نے کہا نا وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہو ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہم اپنے بالوں کو دیکھ لیں، آج ہم اپنے لباس کو دیکھ لیں، آج ہم جو ہے اپنے گھروں کو دیکھ لیں، آج ہم اپنے چلنے پھرنے کو دیکھ لیں، آج ہم اپنی بات کو دیکھ لیں، آج ہم اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، آج ہم ان مسلمانوں جیسا نہ اخلاق رکھتے ہیں، نہ لباس رکھتے ہیں، نہ چلنا پھرنا رکھتے ہیں، نہ وضاقتہ رکھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے ہمارے بچوں کے اندر؟ میں نے بال کٹوانے ہیں تو فلاں ایکٹر کی طرح کٹوانے ہیں، میں نے بال رکھنے ہیں تو فلاں ہیرو کی طرح رکھنے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے بندے قرب قیامت، قیامت سے پہلے یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہم سب کو بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا ہمیں بتائے۔ اعمال میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے ہر انسان کے اندر، ہر انسان جو ہے وہ نیک اور پارسا نہیں ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ضرور موجود ہے، لیکن کم از کم ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا لباس، ہماری وضاقتہ، ہمارا چلنا پھرنا مسلمانوں جیسا تو ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب چلے تو اپنی لباس کو، اپنی شلوار کو، تہمت کو جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ کتنے مسلمان ہیں یہ کہتے ہیں مولوی کا کام ہے یا نماز کے وقت ہمارا کام ہے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امت کے ہر فرد کے لیے جو اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اپنی زبان سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس طرح کے دیگر اعمال کو دیکھ لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے کہا کہ یہ مسلمانوں کے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے اندر بھی پالے
جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا میری امت کے لوگ دوبارہ ان کی پیروی، ان کی تقلید کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اعمال کو کبھی ایسا نہ بنانا جس کے اندر تقلید یہود و نصارہ کی پائی جائے۔ اللہ کبھی ہمارے لباس کو، ہمارے بالوں کو، ہمارے چلنے اور ہمارے پھرنے کو، ہماری وضع اور ہماری قطع کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے بولنے کو ہمیشہ مسلمانوں جیسا رکھنا، ہمیشہ جو ہے ہماری زبان کو مٹھاس والا رکھنا، ہمیشہ ہمارے الفاظ کو پیار والا رکھنا، ہمیشہ ہمارے بولنے کو ایسا رکھنا کہ اگلا بندہ اس بات کی خواہش کا اظہار کرے کہ میں فلاں بندے کی گفتگو کو سننا چاہتا ہوں، میں فلاں بندے کی بات کو سننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحیح مسلمان بنائے۔ 19ویں نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے یہ بتائی ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا لونڈی، جسے ہم نوکرانی اپنی زبان میں بات کو سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ اس حدیث کی شرح کے اندر مفسرین و محدثین نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے وقت آئے گا لونڈی ہوگی، مالک جو بادشاہ ہوگا اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کرے گا، پھر وہ حاملہ ہو جائے گی، لونڈی ہوگی نا، نوکر ہوگی، اور جب اس کے ساتھ تعلقات کو قائم کرے گا حاملہ ہو جائے گی، پھر اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے پھر اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوگا، وہ لونڈی کی لونڈی ہی رہے گی، وہ جس کے بطن سے نکلا ہے وہ بادشاہ ہوگا یا کوئی بڑا انسان ہوگا، اس کا بیٹا دوبارہ بادشاہ بن جائے گا، وہ غلام کی غلام رہے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مالکہ لونڈی جو ہے اپنے مالک کو جنم دے گی، اپنے بڑے کو جنم دے گی، یعنی کہ بادشاہی نکالے گی، یعنی کہ بچے جو اس کے بطن سے پیدا ہوں گے وہ بڑے وزیر یا بادشاہ یا بڑے بن جائیں گے، لیکن وہ جو جس نے اپنے بطن سے پیدا کیا وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گی، یعنی کہ لونڈی کی لونڈی رہے گی۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح کے اندر دوسری بات یہ لکھی ہے کہ اولاد تو ماں باپ کی ہوگی لیکن نافرمان ہو جائے گی۔ اولاد تو ہوگی، اس باپ کی ہوگی، اس ماں کی ہوگی، لیکن اولاد جو ہے اپنے والدین کے مخالف چلے گی۔ باپ کہتا ہے بیٹا اس طرح نہ کرو، تو بچہ کیا کہے گا؟ باپ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھ، تجھے بولنے کا طریقہ نہیں ہے، میں معاشرے کو جانتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اکثر یہ بات پائی جاتی ہے، باپ بیچارہ سفید داڑھی والا، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اولاد نافرمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہ بھی مفہوم لکھا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان کے بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا، کبھی اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کیا کریں، کبھی اپنی ماں کے سامنے دل برداشتہ ہو کر کوئی بات نہ کیا کریں۔ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے جس کے گھر کے اندر اس کا باپ اور اس کی ماں موجود ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کی دعا کو رد نہیں فرماتے، ان میں ایک والد ہوتا ہے جو سفید داڑھی کے ساتھ اللہ سے دعا کرے اللہ میرے بیٹے کو رزق عطا فرما، اللہ میرے بیٹے کو ترقی عطا فرما، اللہ میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے جب سفید بالوں والا اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ کو شرم آتی ہے کہ جو وہ دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو پورا نہ کرے۔ تو کبھی اپنے والدین کے ساتھ، والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ بدتمیزی اور بد تہذیبی سے بات نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی، جس کے 2 مفہوم ہیں، اولاد جو ہے یا نافرمان ہو جائے گی یا وہ بادشاہ ہوں گے اور وہ لونڈی ہوگی اور اس کے بطن سے بچے پیدا ہوتے جائیں گے، وہ بادشاہ بنتے جائیں گے لیکن وہ لونڈی کی لونڈی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو فتنے ہمارے معاشرے کے اندر کثرت کے ساتھ پائے جا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جو سنا ہے سنایا ہے، جو اذکار آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں سب سے پہلے 5 انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اپنی رحمتیں فرمائیں گے، اللہ مشکلات کو دور کریں گے، اللہ پریشانیوں کو دور کریں گے، اللہ رزق کی فراوانی عطا فرمائیں گے، اللہ فتنوں سے بچائیں گے، اللہ گناہوں سے بچا کر نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ قل ان صلاتی ونسکی
ومحیاي ومماتي لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه